اب قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے اپنی وحی کے اعتبار سے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اوپر یہ آیت مبارکہ ہے، اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ باقی کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی، احادیث میں آئی ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا 2 نشستوں میں، مسئلہ نمبر، بلکہ 3 نشستیں تھیں، مسئلہ نمبر 112A B اور C، جس میں قرآن حکیم کی تلاوت کے فضائل اور قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ تو پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کی میں نے فضیلت بیان کی تھی، اور اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت فضیلت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی سپورٹ میں احادیث بھی موجود ہے۔ یہ وہ آیت آ رہی ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے 7 آیات جو بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ سورۃ الفاتحہ قرآن میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر کے بیان کیا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا، یعنی قرآن حکیم میں بھی اہم ترین چیز سورۃ الفاتحہ۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں عبادت اللہ نے کہا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، دعا تجھی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، لیکن وہ اتنی خاص چیز تھی کہ اس کو عبادت کے ساتھ ڈسٹنگوش کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں، حالانکہ دعا بھی عبادت ہے۔ اس کو امپورٹنس کے لیے کہ دعا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ پرٹیکولرلی سورۃ الفاتحہ کا ذکر پہلے کیا اور پھر قرآن حکیم کا بھی ذکر کیا، اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان لوگوں کی نعمتوں کی طرف مت دیکھیے گا جو ہم نے دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں کو مختلف طبقات کو دی ہیں، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کی گمراہی پر کبھی غم کھائیے گا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں جو بات ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے گا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چادر بچھائیے گا، ان کو پروٹوکول دیں، یعنی اصحاب صفا، یہ باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یہ اصحاب صفا اس سے مراد ہے، جو سب کچھ 155 صحابہ سب کچھ وقف کر کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور قرآن حکیم جیسی جب نعمتیں دی ہیں تو آپ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، یہ اس کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ بنتا ہے کہ آپ کو تو ہم نے اتنی بڑی نعمت دی سورۃ الفاتحہ جو کہ بار بار 7 آیات ہیں دہرائی جانے والی، اور قرآن عظیم، یہ ہے اصل میں نعمت۔ یہ بار بار جو دہرانے جانے والی آیات ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کے سب مسلمان اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں 756 اور مسلم میں 874، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ کتاب کو کھولنے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ جو مقدمہ ہے قرآن کا، اس کو تلاوت نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس یہاں پر بیان کی، اور فاتحہ خلف الامام سے متعلق بڑی ڈیٹیل گفتگو آلریڈی 2 گھنٹے میں کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 84 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ لہذا میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس 2-4 باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 نمبر، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں یہاں تو آیا نا 7 بار بار دہرائی جانے والی جو ہے وہ آیات،
لیکن وہ کون سی آیات ہیں اس کا ذکر صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم سورۃ من القرآن ہمیں تعلیم فرمائیں گے، قرآن کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی فرمایا یہی آیت مبارکہ کا ذکر کیا، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ ہے سبع مثانی 7 بار آیات دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم۔ اب وہاں پر آتا ہے وہ عربی لنگوسٹک کا مسئلہ ہے، وہاں قرآن العظیم آتا ہے، یہاں پر قرآن حکیم میں ہے قرآن العظیم۔ تو بہرحال معنی ایک ہی بنتا ہے، زبر زیر کے اعتبار سے جو اعراب کے اعتبار سے اس کی جو حالت بدلتی ہے وہ ٹیکنیکل ایک ڈسکشن ہے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ اب ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ یا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا۔ تو سورۃ العظم، اور یہاں پر آپ غور کریں صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ڈائریکٹ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو شافعی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل غلط ہے۔ بخاری اور مسلم کے تحت وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ کہتے ہیں، حالانکہ بخاری کی اس حدیث میں واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ پہلی آیت چھوڑ دیتے۔ اور اسی کے سپورٹ میں اگلی حدیث صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں جو بالکل کلیئر کر دیں گی کہ سلفیوں کا موقف اہل حدیث کا بھی غلط ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی غلط ہے، اجتہادی غلطی لگی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لہذا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ 7ویں۔ اور ہمارے مصحف میں بھی جو پاکستان میں چھپتے ہیں زیادہ تر میں اسی طرح ہی ہیں، سعودی عرب والے جب چھاپتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو 1 نمبر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اہل حدیث کا جو ادارہ ہے دارالسلام، ان کے 1 سے زیادہ قرآن پاک ہیں جس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو میں بسم اللہ کو پہلی آیت کا نمبر نہیں دیا ہوا۔ یہاں پر بھی یعنی اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں۔ بل وہ اگلی حدیث بخاری سے بھی ثابت ہوا، مسلم میں حدیث 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اصحاب نے عرض کی حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر ہم کیا کیا کریں؟ تو امام ابو ہریرہ کا فتویٰ سنیں، امام حنیفہ کا نہیں، امام شافعی کا نہیں، امام ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ اسے پڑھتے جاؤ۔ اقرا کے الفاظ ہیں، جی میں سوچنا نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، تفکر نہیں، تفکر بھی عربی کا لفظ ہے، وہ کہہ سکتے تھے تفکر کرو، اقرا دل میں پڑھو، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ زور اثر میں ہم دل میں پڑھتے ہیں، یعنی آہستہ آواز سے امام کے ساتھ اس کو پڑھو، ظاہر ہے وہ سکتوں میں ہی پڑھنا ہوگا، چاہے آیات کے درمیان سکتے ہوں یا رکوع سے پہلے سکتا، کسی بھی سکتے میں پڑھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 84 سن لیں، اس میں میں نے بتایا۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 احادیث، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو اس کا مطلب ہے صحیح مسلم سے بھی پتا چلا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن نماز میں پڑھنی چاہیے، سنت ہے، ہر دفعہ جب بھی فاتحہ پڑھیں اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ پڑھے، سنت ہے تو چھوڑ دیں، پڑھنی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی سورت کا حصہ نہیں سوائے سورۃ النمل کے۔ اس پہ میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کیا مسئلہ نمبر 89 میں، بسم اللہ کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 89 کے اندر کی ہے۔ بہرحال تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ ہر بندے کو جواب دیتا ہے۔ یہی تو حضرت ابو ہریرہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم فاتحہ نہیں پڑھو گے جواب کیسے آئے گا۔ سورۃ الفاتحہ تو پرسنل ریلیشن شپ ہے انسان کا، اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں فلانے دے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں کہنا جیڑا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ ہر بندے دے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، چاہے کوئی بدعتی بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یہ کامن آیت ہے۔ اب دیکھ لیں اس سے بھی پتا چلا یہ چوتھی آیت بنتی ہے۔ اس سے پہلے 3 آیات الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یعنی اس نے کیا کہا؟ اچھا اس کو بھی آپ چوتھی آیت کو بھی ادا کر سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے پھر اللہ سے سوال بھی کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ دعا تجھ سے مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کر لی۔ اور پھر اگلی 3 آیات کے اندر وہ دعا بھی ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ جب یہ 3 آیات پڑھتا ہے تو 3 آیات اس طرف 3 اس طرف، درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی واو کو آپ سینٹر کریں تو ایاک نعبد، یہ 3 آیات اور پلس یہ چوتھی کی آدھی آیت اللہ کی تعریف، اور اگلی 3 آیات اور یہ اس میں ایاک نستعین اللہ سے دعا۔ تو اب وہ آپ کو بات سمجھ آئے گی جو اس حدیث کے شروع میں تھی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے۔ آد جو ہے نا وہ ایاک نعبد، وا کے اوپر آد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 3.5 آیات اللہ کی تعریف ہے، اگلی 3.5 آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے اس کی تعریف بیان کی، اور اگلی 3.5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی، وہ بندے کے لیے، یہ اللہ کے لیے خاص، وہ بندے کے لیے، یہ ہے وہ چیز الحمدللہ۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کی امپورٹنس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 112 بھی دیکھ لیں، اور مسئلہ نمبر 84 بھی، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا سورۃ الفاتحہ کو، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر موجود ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ قرآن جو ہے جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ ام القرآن، بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کے کافی فضائل ہیں، دم کرنے کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 112 بھی میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔